اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا للتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني فاستجب لكم درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے میرے عزیز ساتھیوں، طلاب کرام، جس موضوع اور ٹاپک پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، دعا اور امام سجاد علیہ السلام، یقیناً آپ نے کئی بار امام سجاد علیہ السلام کو اس انداز سے سماعت فرمایا ہوگا۔ اس انداز سے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی جاتی رہتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، اور چونکہ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت نزدیک تر ہے، امام سجاد علیہ السلام کی زندگی پر اگر نگاہ ڈالی جائے اور نظر ڈالی جائے تو ہمیں امام سجاد علیہ السلام کی زندگی اور پہلو میں 3 اہم ترین چیزیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کربلا کی جہت اور ڈائریکشن اور رخ کا تعین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کربلا کو کس نگاہوں سے دیکھنا ہے، کربلا تھی کیا، کیسے کہ امام سجاد علیہ السلام ہر مقام پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کربلا میں جن کو شہید کیا گیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ کربلا میں جن کا خون بہایا گیا وہ تھے کہ جنہیں رسول جب سجدے میں آ جاتے تھے تو رسول سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے۔ کوئی آیت تطہیر پڑھتا تو امام سجاد علیہ السلام پوچھتے تھے کہ یہ آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی ہے یا تمہاری شان میں نازل ہوئی ہے۔ آیت ولایت کے بارے میں فرمایا کہ جو شہید کیے گئے آیت ولایت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا جو باغی بنا کر ہم کو کوفہ اور شام کے بازار میں لے کر آئے ہیں ان کے لیے یہ نازل ہوئی ہے۔ تو امام علیہ السلام ہمیشہ یہ تعارف کرواتے رہے کہ دیکھو جو شہید ہوا وہ کون ہوا، جس نے درجہ شہادت اختیار کیا، جو کربلا کے میدان کے اندر مظلومیت کے ساتھ مارا گیا وہ تھا کون۔ تو یہ اس انداز کے اندر امام سجاد علیہ السلام کربلا کو دکھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کربلا کے جہت کو، کربلا کی ڈائریکشن کو، کربلا کو الہی نگاہوں سے سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ہے کربلا، کہ دیکھو کہ کون شہید ہوا، کون تھا کہ جو مظلوم تھا۔ جب یہ واضح ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں ظلم ڈھانے والے کا، ظلم کرنے والے کا چہرہ خود بخود واضح ہو جائے گا کہ کون ظالم ہے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا پہلا پہلو۔ دوسرا، امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے اگر ہم دیکھیں تو امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمیں ایک اور اہم ترین چیز جو امام سجاد علیہ السلام سے منسوب ملتی ہے وہ ہے رسالت الحقوق۔ امام سجاد علیہ السلام جس طریقے سے صحیفہ سجادیہ امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم ترین ہمیں پہلو نظر آتا ہے جو کتاب امام سجاد علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے، اسی طریقے سے اس کے جیسی صحیفہ سجادیہ کے جیسی ایک اور کتاب بھی جو امام علیہ السلام سے منسوب ہے وہ ہے رسالت الحقوق، کہ جس کے اندر امام علیہ السلام نے حقوق بتلائے ہیں۔ اور یقیناً آپ لوگ اس حوالے سے سماعت فرماتے رہتے ہوں گے، ورنہ آپ لوگوں کے مزید جو دینیات کے اور لیکچرز ہیں عقائد کے اور سیرت کے اندر، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ کسی نہ کسی مقام پر۔ امام سجاد علیہ السلام کی یہ جو زندگی کا پہلو ہے کہ امام سجاد علیہ السلام سے یہ کتاب جو منسوب ہے رسالت الحقوق، رسالہ کسے کہتے ہیں؟ رسالہ کہتے ہیں کسی بھی میگزین کو رسالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے،
جس کے اندر کچھ چیزیں جمع کر دی جائے، اسے رسالہ کہتے ہیں۔ تو یہ رسالۃ الحقوق، یعنی امام نے اس رسالے کے اندر یہ بتلایا ہے، اس کتاب کے اندر امام علیہ السلام نے یہ بتلایا ہے کہ کس کا کیا حق ہے، پروردگار عالم کا انسان کی ذات پر کیا حق ہے، اس کے بعد پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے نمائندوں کا انسان کی ذات پر کیا حق ہے، اس کے بعد پروردگار عالم نے جو انسان کو نعمتیں دی، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، زبان، چہرہ، منہ، ہزاروں نعمتیں دی، امام علیہ السلام نے اہم نعمتوں کو گنوایا کہ ان نعمتوں کا شکر کس طریقے سے ادا کیا جائے۔ زبان دی ہے پروردگار نے، تو زبان کا شکر کیا ہے، کیسے انسان زبان کو پروردگار عالم کے شکر کے طور پر استعمال کرے۔ ایک ہوتا ہے نا، جیسے آپ لوگ بچپن میں بھی دینیات کے اندر پڑھایا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے شکریہ تھینکس، اور ایک ہوتا ہے شکریہ کا طریقہ عملی شکریہ، پریکٹیکلی انسان تھینکس کرتا ہے۔ پریکٹیکلی تھینکس کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے آ کر اس چیز کو وہاں استعمال کرے کہ جہاں پر اس کے خالق نے اجازت دی ہے، جہاں پر اس کے بنانے والے نے، جہاں پر اس کے صانع نے اس بات کی اجازت دی ہے اور اس بات کے لیے کہا ہے کہ آپ یہاں پر استعمال کریں، یہاں اس چیز کو استعمال کریں، یہاں اس چیز کو استعمال کریں، باقی جگہوں پہ انسان بچائے، کیونکہ یہ شکران نعمت نہیں بلکہ کفران نعمت ہے کہ نعمت دینے والے نے کہا ہے کہ بھائی اس کا صحیح استعمال یہ ہے اور میں اسے غلط جگہ پر استعمال کر دوں، ہے نا بھائی؟ جوتا اگر پیر میں پہننے کی چیز ہے اور بنانے والے نے اس کو پیر میں پہننے کے لیے بنایا ہے، اور اگر میں اسے جو ہے وہ سر پہ رکھ کر گھوموں تو کیا ہے؟ یہ درست چیز نہیں ہے، غلط چیز ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ اس کی قباحت مجھے نظر آ رہی ہے۔ کان اگر اچھی چیزیں سننے کے لیے پروردگار عالم نے استفادہ کرنے کے لیے دیے، اور اگر میں اس کے اندر غنا اور گانے سن رہا ہوں تو اس کی قباحت مجھے نظر نہیں آ رہی، اس کی برائی مجھے نظر نہیں آ رہی جس طریقے سے جوتا مجھے سر پر نظر آ رہا ہے، لیکن ہے یہ بھی ویسا ہی برا، بلکہ شاید اس سے زیادہ برا ہے کہ انسان ان کانوں کو ایسی جگہوں پر استعمال کرے کہ جہاں پر اس کان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہ رسالۃ الحقوق کے اندر امام علیہ السلام، والدین کا کیا حق ہے، میری گردن پر والدین کا کیا حق ہے، ٹھیک ہے، دوست کا کیا حق ہے، پڑوس کا کیا حق ہے۔ خلاصہ یہ کہ جتنے حقوق انسان کی گردنوں پر آتے ہیں، بہت سارے حقوق اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں کہ جس کے اندر امام علیہ السلام نے بتایا کہ فلاں شخص کا تمہاری گردن پر یہ حق ہے، فلاں کا یہ حق ہے، فلاں کا یہ حق ہے، فلاں کا یہ حق ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر اہم ترین چیزیں کیا ہے؟ عقیدہ اور عمل۔ امام علیہ السلام کربلا کے میدان کے بعد سے اپنے بابا پر گریہ کر کے لوگوں کے عقیدے کو درست کر رہے تھے کہ دیکھو رسول کا نواسہ وہ ہے، رسول کا خلیفہ وہ ہے، خلافت ان کا حق تھا، آیہ تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، یعنی جو کربلا میں شہید ہو گئے، آیہ تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، آیہ مودت ان کے لیے اتری ہے، سورہ دہر وہ تھا ان کے لیے اترا تھا، روٹیاں دی تو ان کے لیے آیت آئی تھی۔ خلاصہ یہ کہ جو فضائل قرآن کے اندر موجود ہے ان کی طرف اشارہ کرتے رہے کہ دیکھو یہ ہمارے فضائل تھے جو مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے، یعنی عقیدے کی حفاظت امام سجاد علیہ السلام اس انداز کے اندر کرتے ہوئے نظر آئے کہ گریہ کرتے ہیں اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے چلے جاتے ہیں، یہ عقیدہ ہو۔ عمل کے اندر اگر ہم آئیں تو عمل کے اندر دو اہم ترین چیزیں ہیں، کیا؟ ایک یہ کہ پروردگار عالم سے انسان کو کیسے رابطہ برقرار رکھنا ہے، دوسرا یہ کہ بندوں کے ساتھ انسان کس طریقے سے زندگی گزارے، کس طریقے سے انسان بندوں کے ساتھ اپنے میل جول اور ملاپ کو رکھے، یعنی کس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے، اس کا سلوک کیا ہونا چاہیے، اس کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، اس کے عادات کیا ہونے چاہیے، اس کے اطوار کیا ہونے چاہیے۔ امام سجاد علیہ السلام لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کیا کرنا ہے، انسان کو پروردگار نے جو نعمتیں دی ہے ان کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، اس کا کیا حق ہے، رسالۃ الحقوق کے اندر بتلایا۔ پروردگار عالم سے انسان رابطہ کیسے قائم رکھے، پروردگار عالم سے انسان کس طریقے سے جڑا رہے، اس بات کو امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کے اندر بتلایا۔ گویا امام سجاد علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے عقیدے اور عمل کو، ہمارے لیے ایک عقیدے اور عمل کی مثال بن کر سامنے آتی ہے کہ کس طریقے سے انسان عقیدہ رکھے، کس طریقے سے انسان اپنے عمل کو کرتا ہوا چلا جائے، پروردگار سے کس طریقے سے رابطہ رکھے، بندوں سے پروردگار کے حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام یہ جو دعاؤں کی کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، امام سجاد علیہ السلام کی زندگی یہاں تک لانا تھا مجھے مقصود، یہ تمہید تھی در حقیقت میری گفتگو کی، کہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو دعا کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ بہت گہرا تعلق نظر آتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام انہی دعاؤں کے اندر ہی امام سجاد علیہ السلام کس طریقے سے اپنے میسج کو پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی دعا کے اندر امام سجاد علیہ السلام نے یہ بھی بتلا دیا کہ پروردگار میں تجھ سے امید رکھتا ہوں۔ اسی دعا کے اندر امام سجاد علیہ السلام نے یہ بھی بتلا دیا، سکھلا دیا، گٹی میں ملا دیا، گھول کے پلا دیا، کیا کہ پروردگار عالم میں تجھ سے خوف بھی رکھتا ہوں۔ وہ حدیث جو آپ لوگوں کے
منظور نظر رہی ہوگی کیا کہ مومن کا دل خوف اور رجا سے بھرا ہوا ہوتا ہے. خوف اور رجا یعنی کیا مطلب؟ یعنی ڈر بھی لگ رہا ہے، رجا یعنی امید، ایک ہوپ بھی موجود ہے انسان کے پاس، ہوپ، امید، رجا، اور خوف، ڈر بھی لگ رہا ہے انسان کو. یہ خوف اور رجا کیسے ہونا چاہیے انسان کی زندگی کے اندر؟ انسان کے دل کیسے بھرا ہوا ہونا چاہیے؟ پروردگار کی عذاب کا خوف بھی ہے، پروردگار عالم کی رحمت کی امید بھی ہے. یہ انسان کے دل کے اندر ایسے ہونا چاہیے کہ اگر خوف کو تولا جائے اور رجا کو، یعنی ترازو کے دو پلڑے ہیں، ٹھیک ہے، میزان ہے، ترازو کے دو جانب ہے، دو سائڈز ہے. ایک جانب ترازو ہوتا ہے نا، دودھ والے کے پاس جاتے ہیں، وہ دودھ یہاں رکھتا ہے اور بٹا یہاں رکھتا ہے. آلو لینے کے لیے جاتے ہیں، آلو جو ہے وہ یہاں رکھے جاتے ہیں، بٹا یہاں رکھا جاتا ہے، وہ تولتا ہے کیا 1 کلو ہو گیا آلو، ہے نا. کہتے ہیں کہ اگر مومن کے دل کے اندر خوف اور امید کیسی ہونی چاہیے؟ مومن کے دل میں خوف اور امید ایسی ہونی چاہیے کہ اگر خوف کو یہاں رکھا جائے، امید کو یہاں رکھا جائے، یعنی ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں خوف کو رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں امید کو رکھا جائے، یہ دونوں پلڑے اس طریقے سے برابر ہونے چاہیے کہ نہ یہ جھکنے کو پائے نہ یہ جھکنے پائے. یعنی دونوں اتنے لیول پر ہونے چاہیے، اتنا جو ہے وہ بیلنس ہونا چاہیے انسان کی زندگی کے اندر، خوف بھی امید بھی. نہ یہ کہ انسان کی امید ایسی ہے کہ انسان گناہ پر، کیونکہ جب انسان مطلقاً امید رکھے گا 100% تو نتیجہ کیا نکل کر آئے؟ نتیجہ نکل کر آئے گا کہ انسان گناہ کرتا رہے گا. کیوں؟ پروردگار کی رحمت کی امید ہے، پروردگار رحیم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. ٹھیک ہے، پروردگار غفور رحیم رحمان ہے، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم اپنے دل کو خوف سے بھی بھرپور رکھو اور امید سے بھی بھرپور رکھو. نتیجہ کیا نکل کر آئے گا؟ اگر کبھی جان بوجھ کر انسان کوئی گناہ نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ امید نہیں ہے پروردگار عالم سے. امید ہے لیکن امید کے ساتھ ایسا خوف جڑا ہوا ہے کہ وہ انسان کا خوف انسان کو گناہ کی طرف لے جانے نہیں دے گا. لیکن کبھی انسان اگر گناہ کر لے گا تو امید پروردگار ایسی ہے کہ انسان پروردگار عالم کے سامنے دست دعا بلند کرے گا اور کیا کہے گا؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پروردگار میں تجھ سے توبہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میرے گناہ کو معاف کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ امید ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار بخش دے گا. انجانے کے اندر نادانستہ طور پر گناہ ہو جاتا ہے، کبھی فجر کی نماز تاخیر ہو جاتی ہے انسان سے، کبھی دیر سے سویا ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ روز دیر سے نہیں سونا چاہیے انسان کو کہ روز کی انسان کی نماز فجر سے ادا ہو رہی ہو. لیکن اگر کبھی انسان مثال کے طور پر بہت دیر سے سویا ہے، کوئی پروگرام تھا، کوئی اور چیز تھی، کوئی بھی مصروفیت تھی انسان کے پاس اور انسان نہیں اٹھ پایا اور قضا ہو گئی مثلاً بالفرض نماز، تو اب کیا کرے؟ اٹھے فوراً نماز پڑھے، تاکہ احساس شرمندگی تو ہو، یہاں پہ واضح تو ہو اس کے چہرے سے کہ اسے کوئی شرمندگی ہوئی، اسے کوئی افسوس ہے اس بات کا کہ اس کی نماز قضا ہو گئی. ہاں پڑھ لوں گا، قضا ہے نا، اب تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ سمجھا رہا ہے کہ انسان کے دل میں جو ہے وہ امید زیادہ ہے، خوف کم ہے. خوف اور امید دونوں برابر ہونی چاہیے، کیونکہ جب خوف بھی اتنا ہی ہوگا تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ انسان فوراً جائے گا، اوہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، چلو یار میں ابھی پڑھتا ہوں. اور بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اس طریقے سے خیال رکھے تو اگلی دفعہ پروردگار عالم اس کی توفیقات کے اندر اضافہ کرتا ہے اور پروردگار عالم کی توفیق اس کے شامل حال رہتی ہے. نتیجتاً کیا کرتا ہے؟ وہ جاتا ہے اور جب رات کو سوتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو دعا، امام سجاد علیہ السلام دعاؤں کے اندر خوف اور رجا کی امید، رجا یعنی امید اور خوف، ان دونوں کو برابر برابر لے کر چلتے ہیں. آپ جا کر دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں پڑھیں، صحیف سجادیہ کھولیں، اس کا ترجمہ کھولیں، جا کے پڑھیں، دیکھیں کس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام پروردگار سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال کہ جو دعا ہے، ایک سوال کہ جو دعا ہے، یہ دعا پروردگار عالم سب کچھ جانتا ہے، عالم غیب ہے. سوال یہ کہ دعا، میں جب دعا مانگتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ میں پروردگار سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، پروردگار سے ایک چیز طلب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جب میں کسی بھی دنیاوی شخص سے جاتا ہوں اور جا کر کوئی چیز مانگتا ہوں، اسے کوئی چیز بتاتا ہوں کہ پروردگار میں اس مشکل کے اندر گرفتار ہوں، تو اس شخص کو، جس شخص کو میں اپنی مصیبت اور مشکل اور شکوہ بتاتا ہوں، جا کر کیوں بتاتا ہوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ بات معلوم نہیں ہے تو میں اسے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے نا، اسے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ میں فلاں مشکل کے اندر گرفتار ہوں، میری فلاں پرابلم ہے، میرا فلاں ایگزام ہے، میں فلاں جاب اپلائی کیا ہوا ہے، میں نے یہ وہ ایکس وائی زیڈ جو بھی، اسے جا کر بتاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا ہے. پروردگار عالم کو جب میں بتا رہا ہوتا ہوں، پروردگار عالم جب میں طلب کر رہا ہوتا ہوں، پروردگار عالم کو جب میں اپنی رودات سنا رہا ہوتا ہوں، تو میں کیوں سناتا ہوں؟ پروردگار عالم تو جانتا ہے، پروردگار عالم تو عالم غیب ہے، عالم بالغیب ہے. پروردگار عالم تو ہر چیز کو جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں کس مشکلات کے اندر گرفتار ہوں. پہلی بات.
دوسری وجہ کسی شخص سے مانگنے کی کیا ہو سکتی ہے؟ کسی شخص کے پاس انسان جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ نہیں پتا، تو اس کو بتاتا ہے، اپنا حال دل سناتا ہے، اپنی روداد سناتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے کسی شخص کے دوسرے پاس جانے کی؟ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں اس کو بتلا رہا ہوں کہ تو کوئی ایسا کر دے، اس کو مشورہ دے رہا ہوں کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کا سولوشن کیسے نکلے گا، ٹھیک ہے؟ یا تو وہ اصل میری مصیبت نہیں جانتا، میری مشکل نہیں جانتا، میری پریشانی نہیں جانتا، یا وہ میری پریشانی تو جانتا ہے لیکن پریشانی کے بعد اس کا سولوشن کیسے نکلے گا وہ اسے نہیں پتا، اسے پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر بہتری ہے، کس کام کو کرنے میں بہتری ہے، کس کام کو کرنے میں نقصان ہے۔ تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی میرا فائدہ یہ کام کرنے کے اندر ہے، آپ میرے ساتھ یہ بھلائی کر دیں، آپ میرے ساتھ یہ کر دیں، یا مجھے اتنے روپے دے دیں، یا میرے لیے یہ کر دیں، تو میری پرابلم سالو ہو جائے گی، ہے نا؟ یعنی جو میری مصلحت کے اندر چیز ہے میں اسے بتاتا ہوں کہ میری مصلحت کے اندر کیا ہے، تاکہ وہ میری ریکوائرمنٹ پوری کر دے۔ دوسری بات ہو گئی پروردگار عالم کے اندر تو یہ دونوں چیزیں ہی موجود نہیں ہیں۔ پروردگار عالم عالم غیب ہے، لہٰذا پروردگار عالم میری مشکلات کو جانتا ہے، پروردگار عالم میری تمام مسائل کو جانتا ہے، پروردگار میری تمام پرابلمس کو جانتا ہے پروردگار۔ تو اس کے بعد میں پروردگار عالم سے اگر دعا کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میں اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ میں کن مشکلات کے اندر ہوں، نہیں، وہ میری مشکلات کو جانتا ہے، وہ میرے مسائل کو جانتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کیا، ان کے سولوشنز کیا ہے؟ پروردگار عالم کو میرے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم کو میں نہیں بتلاؤں گا کہ میری مصلحت اور میرے حق کے اندر کیا بہتر ہے، بلکہ پروردگار عالم تو بہتر طور پر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے، میری مصلحت میں کیا چیز ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس کے باوجود حکم دیا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے پکارو، تم مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، مجھے آواز دو، میں تمہاری آواز پر، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہاری آواز پر لبیک کہوں گا۔ سینس کے اندر کے پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے جواب دوں گا اگر تم مجھے پکارو گے تو۔ اور بہت طویل جو ہے وہ موضوع ہے، اس پر بہت ساری روایات موجود ہے دعاؤں پہ، یقیناً آپ یہ سنتے رہتے ہیں۔ روایت کے اندر آیا دعا مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کی مخ ہے۔ مخ کسے کہتے ہیں؟ مخ کہتے ہیں برین کو، عربی میں جڑ، خلاصہ، نچوڑ، مخ العبادہ، دعا مخ ہے۔ انسان کا برین جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی پوری باڈی کا مخ ہے، پوری باڈی کا نچوڑ ہے۔ جس دن انسان کا برین جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے، انسان ایک جانب ہو جاتا ہے نا؟ مخ ہے انسان، پوری زندگی کا خلاصہ انسان کا دماغ ہے۔ دعا مخ العبادت، دعا جو ہے عبادت کا نچوڑ، عبادت کا خلاصہ ہے، عبادت کا محور ہے، عبادت کا مرکز ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اب دو سوال ہو گیا نا۔ سوال ہو گیا بھائی کہ پروردگار عالم سے مانگے، پروردگار کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو، معلوم پروردگار کو میری مشکلات ویسے ہی ہے، مشکلات کا حل پروردگار عالم مجھ سے بہتر جانتا ہے، اس کے باوجود پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ اس کی وجہ اور اس کا راز اور اس کا سر کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا کون سا سیکرٹ ہے یہ کہ پروردگار کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو؟ دعا مخ العبادت سے سمجھتے ہیں کہ دعا عبادت کا مخ ہے، دعا عبادت کا خلاصہ ہے۔ تمام، دیکھیں یہ ہے جملہ اہم یہاں پر جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، تمام عبادتوں کا اگر خلاصہ کیا جائے اور تمام عبادتوں کا اگر ہدف طے کیا جائے اور تمام عبادتوں کو اگر انسان ایک نگاہ سے دیکھے تو تمام عبادتوں کا جو مقصد اور ہدف ہے وہ کیا ہے کہ انسان، بندہ، پروردگار عالم جو کہ معبود ہے اس کے ساتھ رابطہ ایجاد کرے، اس کے ساتھ تعلق ایجاد کرے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے، دیکھیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رابطہ ایجاد ہو، ایک مضبوطی ایجاد ہو، ایک سلسلہ جڑ جائے، ایک کڑی جڑ جائے کہ انسان اپنے آپ کو عاجز اور تنگ دست سمجھنے لگے اس ذات باری تعالیٰ کے مقابلے میں۔ یہ ہے تمام عبادتوں کی مخ، یہ ہے تمام عبادتوں کی جڑ۔ نماز کیا ہے؟ نماز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجز اور بالکل حقیر سمجھنے لگے پروردگار عالم کے سامنے، رکوع کر لے، سجدہ کر لے، تمام عبادتوں کو ویسے انجام دے دے جیسے پروردگار عالم نے کہا۔ روزہ کیا عبادت ہے؟ عاجزی اور تذلل کا اظہار کرتے ہوئے اس وقت سے اس وقت تک چند چیزوں سے بچ جانے کا نام۔ حج عاجزی اور تذلل کا اظہار کرتے ہوئے ان مناسک کو انجام دینا۔ دعا بالکل اسی قسم کی ایک عبادت ہے کہ جس کے اندر ایک بندہ اپنی عاجزی اور اپنے حقیر ہونے کو
پروردگار عالم کے سامنے اعتراف کرتا ہے، یہ قبول کرتا ہے، یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ پروردگار میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں حقیر ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو کر سکتا ہے وہ تو کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت وہ رابطہ ایجاد کرنا تھا، وہ تعلق ایجاد کرنا تھا پروردگار نے۔ پروردگار نے کہا تم مانگو، میرے در پر آؤ، اپنے دل کو سکون دو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، جو تمہارے مصلحت میں ہوگی وہ دعا قبول ہوگی۔ ہاں، جو تمہاری مصلحت کے اندر، بعض اوقات انسان بولتا ہے میں دعا کر کر کے تھک گیا، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دعا قبول نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں جو ایک الگ موضوع ہے، لیکن فقط 2-3 کی طرف اشارہ کر دوں۔ پہلی بات یہ کہ دعا شرائط کے ساتھ ہونی چاہیے، دعا شرائط کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر دعا شرائط کے ساتھ ہے تو درجہ قبولیت کی بات آئے گی، دعا کے قبول ہونے کی بات آئے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا انسان کی مصلحت میں ہوگی تو قبول ہوگی۔ بعض اوقات انسان کے منفعت اور مصلحت میں نہیں ہوتی ہے کوئی چیز تو قبول نہیں ہو سکتی۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے فائدے کی چیز ہے، پروردگار عالم جانتا ہے کہ اس کے فائدے کی چیز نہیں ہے، پروردگار عالم اس کا نعم البدل رکھتا ہے، اس کا کمپنسیٹ کر دیتا ہے، پروردگار اسے کمپنسیٹ۔ روز قیامت کے بارے میں روایت ہے کہ روز قیامت بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پروردگار عالم انعام دے رہا ہے، پروردگار یہ کیا ہے؟ پروردگار یہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا، یہ نیکی میں نے تو یہ والی نیکیاں کی نہیں تھی، میرے حصے میں کیا انعامات آ رہے ہیں، کیا میرے حصے میں گفٹس آ رہے ہیں، کیا مجھے پرائزز ملے جا رہی ہیں، کون سی نعمتیں مجھے دی جا رہی ہے؟ کہا جائے گا وہ دعائیں کہ جو تم دنیا کے اندر مانگا کرتے تھے پروردگار عالم نے قبول نہیں کی تھی، تمہاری مصلحت کے اندر نہیں تھی، اس وقت تمہارے بینیفٹس میں نہیں تھی وہ دعائیں، پروردگار عالم نے روز قیامت اس کا اجر رکھا ہے۔ جب انسان ان نعمتوں کو دیکھے گا تو روایت کے جملے ہیں کہ ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں، دعا کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی دنیا کے اندر، پروردگار اتنا اجر اور اتنا نوازے گا اس دنیا کے اندر جس کی دعائیں یہاں پر قبول نہیں ہوتی۔ لیکن دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ پروردگار تو دعا سنتا ہی نہیں ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے یہ خاص چیز آپ کے منفعت اور آپ کے حق میں نہ ہو، آپ کی بینیفٹ میں نہ ہو، اس لیے پروردگار نے نہیں سنی یہ بات۔ اور فرض یہ ہے کہ انسان محنت بھی کر رہا ہے، مثلا ایک مرتبہ جو ہے وہ انسان ویسے ہی پیپر تیاری کر کے ہی نہیں جا رہا، وہ پڑھ ہی نہیں رہا، اور پھر جا کر جو ہے وہ دعا کر رہا ہے فجر کی نماز کے اندر، پروردگار مجھے امتحان کے اندر پاس کر دے۔ یہ دعا کا مورد نہیں ہے، انسان اپنی اعتبار سے کوشش کرے اور پھر جو چیزیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں اس پر پروردگار عالم سے دعا طلب کرے، اس پر پروردگار عالم پر توکل کرے، اس پر پروردگار عالم پر بھروسہ کرے۔ یہ ہے دعا کا مفہوم، کہ انسان رابطہ ایجاد کرے پروردگار سے، اپنے آپ کو عاجز سمجھے پروردگار عالم کی ذات کے سامنے، حقیر سمجھے، اور اس حقارت کا اظہار کرے۔ کیسے اظہار کرے؟ دعا کے ذریعے۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے، اور انہی دعاؤں کے اندر امام سجاد علیہ السلام نے بہت کچھ میسیجز دے دیے، بہت کچھ پیغامات دے دیے، بہت کچھ سمجھا دیا، جو یقیناً وقت نہیں ہے کہ اس کو یہاں پر ایک لیکچر کے اندر ان دعاؤں کی تلاوت کی جائے اور ان کا ٹرانسلیشن کیا جائے اور انہیں سمجھایا جائے۔ مقصود نظر یہ ہے کہ انسان جائے اور جا کر دیکھے امام سجاد علیہ السلام نے کس انداز میں دعائیں بتلائی ہے، کس انداز میں امام سجاد علیہ السلام بتلاتے ہوئے نظر آ رہے کہ تم ایسے دعا مانگو، یہ دعا مانگنے کا انداز ہے۔ چاند نظر آئے تو یہ دعا مانگنی ہے، بقرہ عید آئی ہے تو یہ دعا مانگنی ہے، نماز عید کے لیے جا رہے ہو تو یہ دعا مانگنی ہے، رمضان آ رہا ہے تو یہ دعا مانگنی ہے، رمضان چلا گیا ہے تو یہ دعا مانگنی ہے، عرفہ کا دن ہے تو یہ دعا مانگنی ہے، استخارہ کرنا ہے تو یہ دعا مانگنی ہے، فلاں مشکل میں ہو تو یہ دعا مانگنی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام بتلاتے ہیں۔ واضح ہو رہی بات کہ انشاءاللہ کہ انسان کی مصلحتوں کے اندر اگر کوئی چیز ہو تو وہ قبول ہوگی، لہذا اگر کوئی چیز انسان کے بینیفٹ اور مصلحت میں نہیں تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی شرائط کا خیال رکھے انسان، اس کے بعد پروردگار سے انسان دعا مانگے اور باقی ساری چیزیں۔ ایک واقعہ اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی زحمت تمام، اور وہ کیا، اس واقعے کے ذریعے سے، اس اسٹوری کے ذریعے سے ہم ایک میسج لیں گے کہ کس طریقے سے پروردگار عالم واقعا، ایک باپ اپنی 2 بیٹیاں تھیں اس کی، ایک بیٹی ایسی تھی کہ جس کا شوہر کسان تھا، یعنی کہ کھیتی باڑی کرتا تھا، فصل اگاتا تھا، کلٹیویشن کرتا تھا، اور پھر فصل اگتی تھی، ظاہر ہے تو فصل اگنے کے لیے، کلٹیویشن کے لیے کیا ہے، بارش کی ضرورت ہے۔ ایک بیٹی ایسی تھی کہ جس کا شوہر بڑا ہی تھا، وہ مٹی کے برتن بناتا تھا، نہیں معلوم مجھے اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ، مٹی کے برتن بناتا تھا، مٹکا، سراہی اور گلاس، اور مٹی کے برتن اگر آپ لوگوں نے دیکھے ہو مٹی کے برتن بنتے ہیں۔ تو ایک دفعہ یہی باپ اپنی ایک بیٹی کے گھر گیا، بیٹی نے کہا کہ بابا، پہلی بیٹی کے گھر گیا، بابا دعا کیجئے کہ پروردگار بارش
نازل کرے. میرا شوہر کسان ہے، قحط آیا ہوا ہے، قحط سالی ہے، پانی نہیں ہے، فصل نہیں اگ رہی ہے، زمین بنجر ہوتی جا رہی ہے. دعا کریں کہ پروردگار عالم کی رحمت نازل ہو، یعنی بارش نازل ہو، بن نتیجہ ہماری فصل پڑے بڑھے، پروان چڑھے اور رزق میں برکت ہو. یہی ہمارا واحد جو ہے وہ رزق کا سبب ہے، سورس آف انکم یہی ہے ہماری. تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار بارش نازل کرو. ہو گئی بات مکمل ہوئی. دوسری بیٹی کے گھر گئے، دوسری بیٹی نے جو کہ جس کا شوہر کیا تھا، بڑا ہی تھا، وہی مٹی کے برتن بنایا کرتا تھا. دوسری بیٹی کے گھر گئے، بات ہوئی، سلام دعا کے بعد بیٹی نے کہا کہ بابا آپ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم بارش نہ برسائے. میرے شوہر نے ابھی مٹی کے برتن بنائے ہیں اور اگر بارش ہو گئی تو سارے کے سارے برتن خراب ہو جائیں گے. دیکھ رہے ہیں، اگر بارش ہو گئی تو سارے کے سارے برتن خراب ہو جائیں گے. لہذا آپ دعا کریں کہ 3 دن تک بارش نہ ہو، کم از کم یہ برتن سوکھ جائیں، اس کے بعد بھلے بارش ہو جائے، تاکہ کیونکہ ہمارا یہی واحد سورس آف انکم ہے، بس یہی ہماری جو ہے وہ روزگار ہمارا یہی ہے، ہمارے پیسے کمانے کا ذریعہ یہی ہے. تو میرے شوہر نے ابھی اتنے سارے برتن بنائے مٹی کے، تو آپ دعا کریں کہ بارش نہ ہو تاکہ یہ برتن سوکھ جائیں تو ہم اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں. ایک مرتبہ باپ نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا کہ پروردگار میں تو صرف 2 بیٹیوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر پا رہا، ایک کہہ رہی ہے کہ بارش ہو، ایک کہہ رہی ہے بارش نہیں ہو، 2 بیٹیوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر پا رہا. پروردگار واقعاً یہ تیرا ہی کمال ہے اور تجھے ہی زیب دیتا ہے کہ تو پوری انسانیت کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے. واقعاً یعنی انسان تصور کرے، ایک ہی جگہ پر ایک شخص کہہ رہا ہے بارش ہو، ایک شخص کہہ رہا ہے بارش نہ ہو، ایک نہیں اتنے سارے امور ہیں، لیکن پروردگار عالم جو کہ حکیم ہے، جو کہ بہت ساری مصلحتوں کو جانتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، جو ہماری مصلحت کے اندر ہوتی ہے، جو پروردگار میں بہتر جاتا ہے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ میرا رابطہ پروردگار سے مضبوط ہو جاتا ہے، میں پروردگار عالم کے قریب ہو جاتا ہوں، قرب الہی مجھے نصیب ہوتا ہے، میں اختیار کر لیتا ہوں. بس یہی دعا کا اصل ہدف اور مقصد ہے کہ انسان پروردگار عالم کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھے، حقیر سمجھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کر سکتا ہے وہ پروردگار عالم کر سکتا ہے. اگر کرے گا میری مصلحت میں ہوگا تو کرے گا، اگر پروردگار میرے لیے وہ بہتر نہیں سمجھتا ہے تو پروردگار عالم مجھے آخرت کے اندر اس کا بہترین نعم البدل کمپنسیشن انشاءاللہ پروردگار عالم کی ذات دے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد.